پیارے دوستو، آج میں آپ کو سناؤں گا سفید ہاتھی کی کہانی، جس کو اپنے رنگ پر بہت گھمنڈ تھا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سفید ہاتھی تھا جسے اس بات پر بڑا غرور تھا کہ جنگل کے سارے ہاتھیوں سے مختلف ہے اور مرتبے کے لحاظ سے کوئی ہاتھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا رنگ سفید ہے، جبکہ باقی تمام ہاتھی سیاہ یا سلیٹی رنگ کے ہیں۔ وہ اپنی اس خوبی کا اکثر ذکر کرتا رہتا تھا، مگر جنگل کے ہاتھی اس کی اس خوبی کو مانتے تو تھے، مگر کہتے تھے، آخر تم ہو تو ہاتھی نا۔ سفید ہاتھی کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ اپنے ہاتھیوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا۔ ایک بار جنگل کے سب سے بزرگ ہاتھی نے اسے تنہائی میں بلا کر سمجھایا کہ دیکھو، یہ تمہارا رویہ درست نہیں ہے۔ تم صرف اس وجہ سے کہ تمہارا رنگ سفید ہے اپنے ساتھیوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، ان سے نفرت کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا کبھی کسی ہاتھی نے تمہیں گنے کھانے سے روکا ہے؟ یا کبھی یہ کہا ہے کہ جہاں سے ہم پانی پیتے ہیں وہاں سے تم پانی نہیں پی سکتے؟ مل جل کر رہنے میں بڑی برکت ہے۔ ہمارے جنگل میں جتنے ہاتھی رہتے ہیں وہ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں کبھی سستی نہیں کرتے، مگر ایک تم ہو کہ کسی بزرگ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ سفید ہاتھی کو بزرگ ہاتھی کی باتیں بہت بری لگیں۔ سفید ہاتھی نے اس وقت دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس جنگل میں نہیں رہے گا، کسی اور جنگل میں رہے گا۔ چنانچہ دوسرے دن جب سورج آسمان پر چمک رہا تھا اور ہاتھی گنے کے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے، وہ چپ چاپ اپنے جنگل سے نکل پڑا اور دیر تک چلنے کے بعد ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو اس کے اپنے جنگل سے زیادہ وسیع نظر آتا تھا۔ ابھی اس جنگل میں پہنچ کر وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے دیکھا کہ طرح طرح کے جانور اس کی طرف آ رہے ہیں۔ پرندے درختوں سے اڑ کر شور مچا رہے تھے اور اس کے اوپر چکر لگا رہے تھے۔ اصل میں یہ سارے جانور اور پرندے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے، کیونکہ ان کے جنگل میں سفید ہاتھی کجا کوئی کالے رنگ کا ہاتھی بھی نہیں تھا۔ سفید ہاتھی اس پر بڑا خوش ہوا۔ جانوروں کا سردار شیر ہوتا ہے۔ وہ ہاتھی کو دیکھ کر کہنے لگا، اے معزز سفید ہاتھی، ہم تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم راستہ بھول کر یہاں آ گئے ہو یا تمہارا کوئی مقصد اور ہے؟ سفید ہاتھی نے جواب دیا، اے جنگل کے طاقتور بادشاہ، میں راستہ بھول کر ادھر نہیں آیا،
بلکہ اپنا جنگل ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ یہ الفاظ جانوروں اور پرندوں نے سنے تو بہت خوش ہوئے۔ ہر ایک نے اس کا خیر مقدم کیا۔ شیر بولا، تم نے دیکھا کہ تمہاری آمد پر جنگل کے درندے اور پرندے کس قدر خوش ہیں۔ تم ہمارے مہمان ہو اور ہم سب میزبان ہیں۔ سفید ہاتھی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی اس طرح عزت کی جائے گی اور اس پر پورا جنگل فخر کرے گا۔ اس نے شیر کا دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا، اے جنگل کے بہادر حکمراں، مجھے یہاں آ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں سب کی عزت کرتا رہوں گا۔ ہم بھی تمہاری عزت کریں گے کیونکہ تم ہو ہی عزت کے لائق۔ شیر نے کہا۔ ہاتھی جنگل میں آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں ایک بلند قہقہے کی آواز آئی۔ اس نے اوپر دیکھا۔ ایک الو درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔ یہ حقیر پرندہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہاتھی کو اس پر بڑا غصہ آیا۔ الو نے پہلے سے زیادہ بلند قہقہے لگایا، اس لیے ہنستا رہوں گا کہ میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے اور تم حقیقت سے بے خبر ہو۔ چند روز بعد جنگل کے جانوروں نے بڑا شاندار جشن منایا۔ اس جشن میں سارے جانور اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ اس وقت سفید ہاتھی نے سوچا، میں نے خواہ اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس جنگل میں گزار دیا تھا۔ مجھے تو بہت پہلے یہاں آ جانا چاہیے تھا۔ سارے کے سارے جانور اور پرندے برابر اس کی عزت کرتے رہے، اس سے محبت کرتے رہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے اسے کہیں بھی جانا نہیں پڑتا تھا۔ اسے ہر طرح کا آرام حاصل تھا۔ رات دن مزے ہی مزے تھے۔ وہ بھول گیا تھا کہ زندگی میں کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ 7ویں مہینے کا آغاز ہوا تو ایک بارہ سنگھا اس کے پاس آ کر بولا، معزز مہمان، گھومتے گھماتے ذرا ادھر چلے جایا کریں۔ جنگل کے شمالی حصے میں گنوں کے کئی کھیت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھی بولا۔ اور وہ ہر روز لمبا سفر کر کے گنوں کے کھیت میں جانے لگا۔ پہلے جب بھی اسے پیاس لگتی تھی تو کوئی نہ کوئی جانور اس کے ساتھ جاتا تھا اور جب تک وہ پانی پی نہیں لیتا تھا کوئی جانور چشمے کے پاس نہیں جاتا تھا۔ مگر اب ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی نہ تو اس کے ساتھ روانہ ہوتا تھا اور نہ یہ دیکھتا تھا کہ وہ پانی پی رہا ہے یا نہیں، بلکہ اس کی موجودگی میں ہی چشمے کے اندر چلے جاتے تھے اور خوب نہاتے تھے۔ نہ اس کو سلام کرتے تھے، نہ حال پوچھتے تھے اور نہ پہلے کی طرح اس سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔
ایک روز اس کی طبیعت خراب تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو یہ حالات ہوتے تھے کہ جانور اور پرندے اس سے یوں ہی پوچھتے رہتے تھے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب وہ بیمار ہو کر ایک جگہ کھڑا تھا اور کوئی بھی بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کھیت خالی پڑے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے ایک لومڑی سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ لومڑی اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ گنے کہاں گئے؟ گنے؟ لومڑی زور سے ہنسی۔ دوسرے جنگلوں کے ہاتھی کھا گئے۔ ہاتھی کو بہت حیرت ہوئی۔ پہلے وہ ہاتھی کہاں تھے؟ لومڑی نے ایک اور قہقہ لگایا۔ ہاتھی بھوکا واپس آ گیا اور شیر کے پاس پہنچا۔ جنگل کے بادشاہ، آپ کا یہ مہمان بھوکا ہے۔ اچھا، ہمارا مہمان بھوکا ہے؟ ہم نے نیل گائے کا شکار کیا ہے۔ بڑ کے درخت کے نیچے آدھا گوشت پڑا ہے، جاؤ کھا لو۔ ہاتھی نے یہ لفظ سنے تو حیران ہو کر بولا، بادشاہ سلامت، میں ہاتھی ہوں، گوشت نہیں کھاتا۔ شیر دھاڑا، کیوں نہیں کھاتے؟ ہم کھاتے ہیں تو تم کیوں نہیں کھاتے؟ ہاتھی اس کا کیا جواب دیتا، اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس نے درخت کے پتوں اور ٹہنیوں سے پیٹ بھرا، مگر ہاتھی کی خوراک تو گنا ہوتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا روز بھی گزر گیا۔ وہ ایک جگہ پر چلا جا رہا تھا کہ اوپر سے قہقہے کی آواز آئی۔ کیا حال ہے جنگل کے معزز مہمان؟ ہاتھی جانتا تھا کہ یہ آواز الو کی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ الو پھر بولا، مجھ سے ناراض ہو؟ اچھا، تمہاری مرضی، مگر میری ایک بات سن لو۔ کیا بکتے ہو؟ ہاتھی نے غصے سے پوچھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں تمہیں دیکھ کر کیوں ہنستا تھا۔ اس رات وہ اس جنگل سے نکل کر اس راستے پر آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا جو اس کے اپنے جنگل کی طرف جاتا تھا۔ شکریہ۔